الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 کو تلاوت کیا ہے۔ یہاں سے ہمارا 8واں پارہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ میں آپ سب کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جو 8ویں پارے کی یعنی کہ میں نے آپ سے تلاوت کی ہے، جہاں سے 8ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور آپ ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فرمایا گیا کہ اے محبوب، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، تو یوں ہی اگر ہم ان کے مطلوبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ ان سے معلوم کر لیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر شجر و حجر، نباتات و حیوانات ان کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ تو البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی، وہی ایمان لائیں گے۔ یہاں پر بہت ہی قابل غور ایک نقطہ ہے جس سے ہمیں کچھ مسائل کی بھی سمجھ آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کلیئر کر دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اور اس نے وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی یعنی کہ زید کی ذمہ برائی لکھی ہے تو اس کے لیے زید برائی کرنے والا تھا، اور اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ یہاں میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں گی۔ جیسے ہم کوئی ڈش بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ہم فرض کریں نہاری بناتے ہیں، یا ہم چکن کڑھائی بنا لیتے ہیں، مٹن کڑھائی قورمہ بناتے ہیں، فش قورمہ بنا لیتے ہیں، فش فرائی کرنے ہیں، بریانی بنانی ہے، یخنی پلاؤ بنانا ہے، ایسے یعنی کہ میں مثال دے رہی ہوں۔ آپ نے کوئی رشین سیلڈ بنانا ہے، فروٹ چاٹ، کچھ بھی ایسا آپ نے بنانا ہے، یا کوئی مشروبات میں سے کوئی چیز آپ نے بنانی ہے، تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جو ہم اس میں انگریڈینٹ ڈال رہے ہیں اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، اس کا فلیور کیسا ہوگا، تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق و مالک ہے، اور وہ اس کے جو ازلی علم میں یہ چیز ہے، یہ کون جو ہے انسان بھلائی چاہتا ہے اور کون برائی کی طرف رغبت کرتا ہے، جو انسان کرنے والا ہوتا ہے وہی اللہ پاک نے اس کا لکھ دیا ہے، کیونکہ اس کا علم ازلی ہے۔ تو یہ بھی درست ہے کہ بندوں کے جو تمام افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر اللہ نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور، بالکل بے اختیار اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چاہے تو کر لے، چاہے تو نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا برا بھلا، نفع نقصان پہچان سکے۔
پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں جس کام کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قوت اس انسان میں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب بھی انسان کسی کام کا بھی ارادہ کرتا ہے، وہ کام کیسا بھی ہو، کہیں جانا ہے، کسی سے کچھ لین دین کے معاملات کرنے ہیں، کوئی سفر اختیار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو انسان پہلے ارادہ کرتا ہے۔ پھر جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کام کرنے کو ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر انسان نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، تو اب یہ جہاں پہ ہم سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدایت کے لیے اللہ پاک کا مبعوث فرمانا، انسان کو احکام کا مکلف کرنا اور اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دینا، یہ سب جو ہے بے معنی اور عبث ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اب خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک جب انسان کو پیدا فرمایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صفت اس کے اندر رکھی۔ اللہ پاک نے الہام کر دیا، ودیت کر دیا انسان کے اندر خیر اور شر کو، نفع اور نقصان کو۔ اللہ پاک نے یعنی کہ فسق و فجور، تقوی اور پرہیزگاری انسان کے اندر رکھ دی۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اس سے بھی۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آگے آیت نمبر جو ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 112، اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو گمراہ کن شخص کسی شریعت کے خلاف کام کی ترغیب دے وہ انسانی شیطان ہے، اور اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو یا عالم کے لباس میں ہو۔ اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آزاد خیالی یا روشن خیالی کے نام پر شرعی کاموں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اور اس کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں۔ سب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے انسانی شیطانوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہاں پر دیکھیے ایک نہایت اہم چیز کے بارے میں آپ سے عرض کرتی ہوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں یہ وبا جو ہے بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر ایک کی سنو اور تحقیق کرو، خواہ کہنے والا قرآن کے خلاف کہے یا حدیث کے یا اسلام کے۔ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تحقیق مطالعے کے نام پر گمراہی سننے پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس چیز کو باہمی رواداری، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر مطلع ہونا، اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کرنا، یہ بڑے دلچسپ نام دیے جا رہے ہیں کہ اپنے خیالات شیئر کرو، کوئی بات نہیں، پھر کیا کوئی جیسی مرضی کوئی بات کر رہا ہے، تحقیق کرنی چاہیے، سننا چاہیے، یہ ترغیب دی جا رہی ہے ایسے باتوں سے۔ لیکن کیا قرآن، حدیث، دین، ایمان، اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا، اس پر کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرح مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہیں اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورہ نساء کی اللہ پاک کی ذات نے آیت نمبر 14 میں بھی فرمایا ہے کہ بے شک تم پر قرآن میں حکم اتار چکا کہ جب تم سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہوتا اور ان کی ہنسی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہوں، اور تم نے نہ مانا، اور جس وقت وہ اللہ کی آیات پر اعتراض کر رہے ہیں وہاں بیٹھے جب تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقوں کو اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے قرآن فرما رہا ہے کہ ہاں تمہارا رب رحمان فرماتا ہے جو ایسے جلسوں میں جائے، ایسی جگہ کھڑا ہو، وہ بھی انہیں کافروں، آریوں، پادریوں کی مثل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے حرام تو ہر گناہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں پر اللہ واحد قہار جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے
کہ وہاں ٹھہرے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پہ جانا تو یہ یعنی کہ کوئی بات نہیں، سنو سب کی کرو من کی، یہ جو الفاظ ہیں یہ مقولہ کوئی سب کی سننی چاہیے، سب محفلوں میں جانا چاہیے، ہر جگہ جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان کے خیالات کیا ہیں، وہ ان کے پاس کیا دلائل ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تو مسلمانوں کو کیا قرآن عظیم کی آیت جو ہے یہ منسوخ تو نہیں نہ ہو گئی، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کی اس سخت وعید کو سچا نہ سمجھیں یا کافروں جیسا ہونا قبول کر لیا ہے ایسے لوگوں نے جو یہ ایسی باتیں گھڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 113 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہیں اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 114 دیکھ لیجیے، فرما دیجیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کا حکم اور فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جسے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، بس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں۔ 115 دیکھیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کی کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یعنی کہ آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی، تو رب کی بات سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا ہے۔ اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں یا پھر قرآن شریف، جو کچھ بھی مراد ہو مقصود بالکل ظاہر ہے۔ اب اس سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی یعنی کہ پہلو ناتمام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے مخلوق کی شر سے بچنے کے لیے کچھ وظائف میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، فرماتے تھے تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ دیکھیے، آپ ہی یاد کر لیجئے، پڑھا کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، شیطان کے شر نظر باد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی وظیفہ بڑا مفید ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس مقام سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس طرح سے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف المغرم والمعصم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ، میں تیری بزرگ ذات اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کی شر سے جسے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی قرض ادا کرواتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرے لشکر کو شکست نہیں ہوگی اور تیرا وعدہ غلط نہیں ہوگا، تیرے سامنے کسی کی زور آور کا زور نہیں چلتا، تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر فرمایا آیت 116 دیکھیے، اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی
اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 118 ہے، سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے اسے کھاؤ، اور جو اپنی موت مرا یا بتوں کے نام پر جسے ذبح کیا گیا ہے تو اسے وہ حرام ہے۔ اب جانور کے حلال ہونے کے تعلق اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، اس آیہ مبارکہ کا، کہ مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاتے ہو، اور اللہ کا مارا ہوا یعنی جو اپنی موت مرے اس کو حرام جانتے ہو۔ اس کے جواب میں پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور جو اس کے نام پر ذبح نہ ہوا وہ حرام ہے۔ اور کافروں کا اعتراض کہ ذبیحہ کو ہم مارتے ہیں اور جو خود مرے اللہ اسے مارتا ہے، تو اللہ کا مارا ہوا وہ حرام کیوں؟ وہ سوال اٹھاتے تھے کہ جو اس اعتراض کی بنیادی غلطی ہے کہ جس جانور کو کوئی شخص مارے اور جو جانور خود مرے، بہرحال جو دونوں ہیں وہ دونوں کو موت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا دونوں صورتوں میں فرق کرنا ہی باطل ہے، ایک کو ہم نے مارا اور دوسرے کو اللہ نے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ خالق و مالک ہے، جو چاہے حکم فرمائے، اور یہ اس کے نام کی تعظیم کی ایک صورت ہے۔ اس کے نام پر ذبح کردہ جانور حلال ہیں اور اس کے علاوہ حرام ہیں۔ اب میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت پر ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے حرام مانا جائے، اس سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دے دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پر ایمان کی یہ منافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر اترا ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مصالح، لہٰذا اس میں مثالیں دی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لہٰذا حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف اقوام کی قوموں کی مثالیں دی ہیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور جو متشابہات میں سے آیات ہیں، آیات متشابہات ہیں، ان پر ایمان لاؤ کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کی بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ۔ سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 119 ہے سورہ الانعام کی، اس سے معلوم ہوا، اس سے ہمیں یہ جو قانون معلوم ہو رہا ہے کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہے، اور جس چیز کو حرام نہ فرمایا گیا ہے وہ حلال ہے۔ حرام چیزوں کی جو تفصیلی بیان ہے وہ اللہ کے متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ تو یوں ہی مجبوری کی حالت میں حرام چیزیں کھانے کا بیان بھی قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کفار تھے بحیرہ اور سائبہ بتوں پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام جانتے ہیں، اور جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوں یا خود مر جائیں انہیں حلال جانتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ لہٰذا ان جہلوں کی بات نہ مانو۔ اس آیہ مبارکہ کو اگر ہم غور سے پڑھیں یا اس پر ہم غور کریں تو جو اپنی نفسیاتی خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو حرام یا حلال قرار دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ان حضرات کو بھی یہاں پر غور کرنے کی حاجت ہے
جو जानवरों को हराम की साफ में दाखिल कर देते हैं कि जिसे ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो, और इससे जो मकसूद होता है किसी वली अल्लाह या किसी बुज़ुर्ग को या किसी को अपने जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके लिए कुछ सदका खैरात किया जाए ताकि उस सदका खैरात का जो इसाले सवाब है उन तक पहुँचाया जाए। हालांकि वो जानवर अल्लाह ताला के नाम लेकर ज़िबा किया गया है, उसके बावजूद चूँकि निस्बत कर दी गई कि ये फ़लाँ वली अल्लाह या फ़लाँ बुज़ुर्ग के नाम से, या हम अपने वालिदैन के यानी कि ज़िबा करते हैं, उनके साले सवाब के लिए सदका करते हैं, मसाकीन को खाना खिलाते हैं, तो ये निस्बत कर देना जो लोग इसी को हराम जानते हैं, तो ये आयत का गलत यानी कि तशरीह करते हैं, जो कि सख्त गुमराही है। डरना चाहिए। फरमाया इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिल मुअतदीन, बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब उन लोगों को खूब जानता है जिन्होंने इस चीज़ को हराम करार दे दिया जिसे अल्लाह ने हलाल किया है, और जिसे उसने हराम किया उसे हलाल कह दिया। अल्लाह ताला उन्हें उनकी हरकतों की सज़ा देगा। इस आया मुबारका से उन लोगों को भी डरना चाहिए जो बगैर इल्म महज अपनी राय से हराम व हलाल का गलत फतवा देते हैं। इरशाद होता है वाज़ारू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। फरमाया और तुम ज़ाहिरी और बातनी यानी आशकारो पिन्हा दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। बेशक जो लोग गुनाह कमा रहे हैं उन्हें अनकरीब सज़ा दी जाएगी उन अमाले बात के बायस जिनका वो इर्तिकाब करते हैं। इरशाद होता है और तुम उस जानवर के गोश्त से ना खाया करो जिस पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बेशक वो गोश्त खाना गुनाह है, और बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते रहते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम उनके कहने पर चल पड़े तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। मेरी प्यारी बहनों, ये आपके सामने 120 आयत थी, 121 अब देखिए 120 और 21 दोनों में तिलावत की हैं। 121 देखिए कि ज़ाहिरी और जो बातनी गुनाह की तफसीर है, इसमें दो कौल आते हैं। एक ज़ाहिरी गुनाह से मुराद वो गुनाह है जिनका इर्तिकाब एलानिया और मजमे आम में हो, और बातनी गुनाह से मुराद वो गुनाह है जो छुप कर किए जाएं। ज़ाहिरी गुनाह से मुराद वो गुनाह है जो ज़ाहिरी अज़ा से किए जाएं, और बातनी गुनाह से मुराद वो हैं जो दिल से किए जाएं। दिल के गुनाह कौन से हैं? हसद है, तकब्बुर है, रियाकारी है, बुग़्ज़ है, कीना है, बदगुमानी है, बुरे कामों को पसंद करना है। और खुलासा इस आया मुबारका का ये है कि हर तरह के गुनाहों से बाज रहने का हुक्म दिया गया है, चाहे गुनाह का ताल्लुक जिस्म से हो या दिल से या नीयत और या इरादे से हो, इलानिया गुनाह हो या छुप कर किया गया हो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, बेशक जो लोग गुनाह कमाते हैं यानी वो लोग जो अल्लाह ताला के मना किए हुए काम करते हैं और उनके इर्तिकाब करते हैं जो अल्लाह ताला ने हराम किए हैं, तो उन्हें अनकरीब आखिरत में दुनिया के किए हुए गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। डरना चाहिए। ये आयत मेरे लिए आप सब के लिए है। यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि जिस मुसलमान ने मरने से पहले अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली तो उसे आखिरत में सज़ा ना होगी। अलबत्ता जिस मुसलमान ने अपने गुनाहों से तौबा ना की तो इसका मामला अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ़ है। वो चाहे तो उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे और चाहे तो अपने फजलो करम से उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम होने की उम्मीद बांध कर गुनाहों में मसरूफ़ रहना इंतहाई नादानी है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जो इंसान ये आस लगाए बैठा है कि मैं मोमिन हूँ और अल्लाह ताला मोमिनों के गुनाह मुआफ़ कर देगा, तो इसे ये तसव्वुर करना चाहिए कि शायद अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ ना करे। और यह मुमकिन है कि जब इंसान अताअत ना करे तो इसका ईमानी दरख्त कमज़ोर और नातवा हो जाए और मौत के वक़्त मौत की सख्तियों की तुंद झोंकों से वो दरख्त उसका जो है वो ईमानी दरख्त उखड़ जाए, क्योंकि ईमान एक ऐसा दरख्त है जिसकी परवरिश इबादत के पानी से होती है, और जब उसे पानी ना मिले और उसने कुव्वत ना पकड़ी तो इसके उखड़ जाने के खतरात हर वक्त उस पर मंडराते रहते हैं। अगर वो अपना ईमान सलामत ले गया तो ये भी इम्कान है कि अल्लाह ताला उसे बख्श दे, और यह भी मुमकिन है कि उसे अजाब में मुब्तला कर दे। लिहाजा इस आसरे में बैठे रहना कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा बहुत बड़ी हमाकत है। और इस शख्स की मिसाल उस आदमी की तरह है जो अपने मालो असबाब को तबाह करके और बाल बच्चों को भूखा छोड़कर यह ख्याल करे कि शायद वीराने में खजाना मिल जाएगा, या उस शख्स की मिसाल उस आदमी की तरह है जो किसी ऐसे शहर में रह रहा हो जिसे लूटा जा रहा हो और वो अपने खजाने इस उम्मीद पर ना छुपाए कि हो सकता है जब लूटने वाला हमारे घर में आए तो आते ही मर जाएगा या अंधा हो जाएगा या वो मेरे घर को देख ना सकेगा। ये सब बातें अगरचे मुमकिन हैं, लेकिन उन पर एतमाद करना और इख्तियार से हाथ उठा लेना फरमाते हैं बहुत ही बड़ी हमाकत है। इरशाद होता है
तर्जुमा समात फरमाएं आयत नंबर 121 का, और तुम उस जानवर को गोश्त से ना खाया करो जिस पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, और बेशक वो गोश्त खाना गुनाह है, और बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते रहते हैं ताकि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम उनसे कहने पर चल पड़े तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। यानी कि जिस जानवर पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो उसका खाना हलाल, उसका जो खाना है वो हलाल नहीं है, और जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो उसका खाना हलाल है। तो इससे इस आयत में हमें यह भी मालूम हो रहा है जो फरमाया व इन्न शयातीन लयाहूना इला औलियाहिम, और बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालता है। तो हमें यहाँ पे ये मालूम हो रहा है कि बगैर इल्म दीनी मसाइल में झगड़ना या महज झगड़े की नीयत से मुनाजरा करना शैतानी लोगों का काम है, लेकिन तहकीक हक के लिए मुनाजरा करना इबादत है। इरशाद होता है आयत नंबर 122, तर्जमा मुलाहिजा फरमाएं समात फरमाएं, भला वो शख्स जो मुर्दा यानी ईमान से महरूम था, फिर हमने उसे हिदायत की बदौलत ज़िंदा किया और हमने उसके लिए ईमान व मार्फत का नूर पैदा फरमा दिया, अब वो इसके ज़रिए बकिया लोगों में भी रोशनी फैलाने के लिए चलता है। उस शख्स की मानद हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो जहालत और गुमराही के अंधेरों में इस तरह घेरा पड़ा है, इससे निकल ही नहीं सकता। तो इसी तरह काफिरों के लिए उनके वो अमाल उनकी नज़रों में खुशनुमा दिखाए जाते हैं जो अंजाम देते रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी है। इस आयत से यानी कि मुर्दा से काफिर और जिंदा से मोमिन मुराद लिया गया है, क्योंकि कुफर दिलों के लिए मौत जबकि ईमान जिंदगी है, और नूर से ईमान मुराद है जिसकी बदौलत आदमी कुफर की तारीकियों से निजात पाता है। हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूर से किताबुल्लाह यानी कुरान करीम मुराद है। इस आया मुबारका में कुफर और जहालत की मिसाल बयान की गई है कि मोमिन और काफिर का हाल ये है कि हिदायत पाने वाला मोमिन उस मुर्दा की तरह है जिसने जिंदगी पाई और उसको नूर मिला जिससे वो मकसूद की तरफ राह पाता है, और काफिर इसकी मिसल है जो तरह तरह की अंधेरों में गिरफ्तार होकर और उनसे निकल ना सके, हमेशा हैरत में मुब्तला ही रहे। ये दोनों मिसालें हर मोमिन और काफिर के लिए आम हैं, अगरचे इसका शान नुज़ूल जो है इसके बारे में बहुत सी रिवायात आती हैं। आयत नंबर 123 देखिए, वकज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशउरून, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वडेरों और रईसों को वहाँ के जराइम का सरगुना बनाया ताकि वो इस बस्ती में मकारियाँ करें, और वो हकीकत में अपनी जानों के सिवा किसी और से फरेब नहीं कर रहे और इसके अंजाम बद का शऊर नहीं रखते। मक्का मुकरमा आने वाले हर रास्ते पर कुफार मक्का ने 4 अफराद बिठा दिए थे ताकि वो लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रोकें। तो जो शख्स भी मक्का में हाजिर होता तो ये लोग से कहते कि तुम उस शख्स से बचना, ये काहिन है, साहिर है, कज़्ज़ाब है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस बारे में फरमाया जा रहा है कि दर हकीकत ये सिर्फ अपने खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इन साजिशों का वबाल उन्हीं पर पड़ेगा उन्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। आयत नंबर 124 का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं, और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें भी वैसी ही निशानी दी जाए जैसी अल्लाह के रसूलों को दी गई। अल्लाह खूब जानता है कि उसे अपनी रिसालत का महल किसे बनाना है। अनकरीब मुजरमों को अल्लाह के हुजूर जिल्लत रसीद होगी और सख्त अजाब भी मिलेगा, इसी वजह से कि वो मकर और धोखा दही करते हैं। आयत 125 देख लीजिए, बस अल्लाह जिसे किसी को फजलन हिदायत देने का इरादा फरमाता है उसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा फरमा देता है, और जिस किसी को अदलन उसकी अपनी खरीद करदा गुमराही पर ही रखने का इरादा फरमाता है उसका सीना ऐसी शदीद घुटन के साथ तंग कर देता है गोया वो बमुश्किल आसमान यानी बुलंदी पर चढ़ रहा हो। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर अजाब ज़िल्लत वाक़ फरमाता है जो ईमान नहीं लाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों में नज़र फरमाई तो सब के दिलों से बेहतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाया, तो उन्हें अपने लिए चुन लिया और अपनी रिसालत के लिए साथ उन्हें मबऊस फरमाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद बंदों के दिलों में नज़र फरमाई तो उनके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के दिलों को दीगर लोगों के दिलों से बेहतर पाया, तो उन्हें अपने नबी का वज़ीर बना दिया। ये लोग उनके दीन की हिमायत में जंग करते हैं, बस जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझें तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है, और जिसे मुसलमान बुरा समझें तो अल्लाह के नज़दीक भी बुरी है।
اسی بارے میں جو ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 125 میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک تو ہے بدبخت، دوسرا ہے خوش بخت، شقی اور سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کو پہچان ہو۔ سعادت مند جو خوش نصیب ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے، وہ ایمان کو قبول کرتا ہے، جبکہ جو شقاوت ہے اس کی نشانی، بدبختی کی نشانی ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے جو سعادت مند ہیں، جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والے جو بدبخت ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، متکبر نہیں بننا چاہیے۔ اس بارے میں امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالی رحمت والا ہے، لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا۔ شیطان یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو پکا کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت 120 میں آتا ہے کہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کا وعدہ دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان ہیلوں سے، اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم جو ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی اس سے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ دنیا سے نفرت ہوتی ہے، اور تیسری اور آخری ہے کہ موت سے پہلے اس کی وہ تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ پاک گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، بہت ہی وہ تنگ کرتا ہے، اور اس کے میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس پر نہایت شاق ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سینے کی تنگی کی علامت ہمیں یہاں سے معلوم ہونی چاہیے کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری، اور بعض پر عشق و وجدان بھاری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ جو کفر سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریاں جو ہوتی ہیں یعنی اس کے دل میں یہ حال پیدا کر دیتی ہیں، جیسے لوہا زنگ لگا کر بیکار ہو جاتا ہے، اس طرح گناہوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو کر قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ آیت 126 ہے سورہ الانعام کی، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا مولا ہے، اور ان کے اعمال صالح کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا اے گروہ جنات،
یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اسی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں میں بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں، اور اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہاں پر سورہ انعام کی رکوع جو ہے نا 15 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے 130 آیت ہے، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ ذالک علم یقر ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ 131 آیت، یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ پاک کی یہ سنت کریمہ ہے کہ پہلے وہ ہدایت بھیجتا ہے، انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پر انبیاء کرام اور رسول اعظام نہ آئے ہوں، اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جب وہ کھلا جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کے انبیاء کو ٹھکرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ 132 آیت ہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر چاہے تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم عنقریب جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 136 دیکھ لیجئے، انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا، پھر اپنے گمانے باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 136 تھی۔ میری بھائی بہنوں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتوں اور درختوں کے پھلوں اور چپائیوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصے تو اللہ کے مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا، تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اسے مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص بتوں پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اس میں سے اگر کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصوں میں سے کچھ اللہ کے لیے مقرر کردہ حصے میں سے ملتا تو وہ اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصے میں شامل کر دیتے۔ تو اس پر پھر یہ آیہ مبارکہ جو ہے ان کی اس جہالت پر اور بدعقلی کا ذکر فرمایا اور تنبیہ فرمایا دی کہ ساء ما یحکمون، کتنا یہ برا جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 137 ترجمہ پیش کروں گی۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دکھایا تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں اور ان کے بچے کھچے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، بس آپ انہیں اور جو افطرا پردازی پر وہ کر رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ آیت 138، اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ بعض جو پائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں
کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے، ان قریب وہ انہیں اس بات کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 138 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب 139 دیکھ لیجئے، ترجمہ پیش کروں گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کی من گڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بڑا یعنی کہ خوب ہے، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر جو ہے 140 دیکھ لیجئے، یہاں پر ہمارے 16 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بیوقوفی سے قتل کر ڈالا، اور ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھی اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے 140، اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ جو شان نزول ہے، یہ آیت جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیہ اور مضر وغیرہ جو قبائل میں اس کا بہت بڑا رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے اور اولاد کو قتل کرتے۔ یہاں پر رک کر سوچنا چاہیے کہ اب مسلمان بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ کتوں کو پالتے ہیں، کتوں سے پیار، کتوں سے دوستیاں، کتوں کو کھلانا پلانا، پوری توجہ، پورا وقت ان کے ساتھ لگانا، جانا پھرانا، گھومنا پھرنا، دیکھتا ہوا مسلمان ایسے نظر آتے ہیں۔ اور شادیاں لڑکیاں نہیں کرتی، یا بعض لڑکے شادیاں نہیں کرتے، یا شادیاں کرتے ہیں تو اولاد کی پیدائش پر جو ہے نا وہ پابندی ہوتی ہے، کتوں کو ٹائم دینا ہے، کتوں کو پالنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، تو ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ وہ تباہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، گھر بے رونق ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم بھی ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا تباہ کر لینا، اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی سفاکی اور بے دردی گوارا کرنا انتہائی درجے کی حماقت ہے اور جہالت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب افسوس ہے کہ فی زمانہ بہت سے مسلمان بھی دور جاہلیت کے کفار کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس ڈر سے دنیا میں آتے ہی یا ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو قتل کروا دیتے ہیں کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے اخراجات ہم کہاں سے پورے کریں گے۔ اور یہ عمل خاص طور پر اس وقت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی جان بچی ہے۔ تو یہاں پہ افسوس ہے، اللہ کو رازق ماننے والے بھی اس فعل کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب حمل میں جان پڑ جائے، جس کی مدت علماء کرام نے 4 مہینے بیان کی ہے، تو حمل گرانا حرام ہے، کہ یہ بھی اولاد کا قتل ہے، اور اس سے پہلے اگر شرعی ضرورت ہو تو اسقاط حمل جائز ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے یا بچہ اب نارمل ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو تب اسقاط حمل 4 ماہ سے پہلے کروانا جائز ہے۔ تو بلا ضرورت اس بات کا ڈر کہ کیسے پالے پوسیں گے، پہلے 2-3 بچے ہیں سنبھالے نہیں جاتے، اس ڈر سے، یا لڑکی پیدا ہو رہی، پہلے 2 لڑکیاں ہیں، خدا نہ خاصا ضائع کروا دینا، یہ سخت حرام ہے اور اولاد کا قتل ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات، یعنی کہ بیلوں کے ذریعے اور وہی ہے جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زراعت جس کے پھل گوناگوں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں جداگانہ ہیں، پیدا فرمائے۔ جب بھی یہ پھل لائیں تو ہم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور اس کھیتی کو اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
ارشاد ہوتا ہے 142 ہے، اور اس نے بار برداری کرنے والے بلند قامت چوپائے اور زمین پر ذبح کے لیے یا چھوٹے قد کے باعث بچھنے والے مویشی پیدا فرمائے، تم اس رزق میں سے بھی اور بطریقے ذبح کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستے پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 143 کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 نر اور مادہ بھیڑ سے، 2 نر اور مادہ بکری سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 نر اور مادہ اونٹ سے اور 2 نر اور مادہ گائے سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ 145 آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وہی بھیجی گئی ہے، اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ 146 دیکھیے، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کی جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجڑی میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکش کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ یہودیوں کے لیے آیت ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ حرام کیا گیا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ 148 جلد ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ کسی چیز کو بلا سند حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ تو اسے پیش کرو؟ تو علم یقینی کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض تخمینے کی بنیاد پر دروغ گوئی کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ 149 فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، پس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابندے ہدایت فرما دیتا۔ یعنی کہ وہ حق و باطل کا فرق اور دونوں کا انجام سمجھانے کے بعد ہر ایک کو آزادی سے اپنا راستہ اختیار کرنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ٹھہرے اور اس پر جزا و سزا کا حقدار پائے۔ 150 آیہ مبارکہ ہے، 18 رکوع یہاں پر سورہ الانعام کے مکمل ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا اس پر آشکار کر دینا، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم آج کا جو مسلمان ہے وہ کس کی اندھی تقلید کر رہا ہے، کس کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہے، کس سے متاثر ہے۔ استغفر اللہ۔ فرما دیجئے، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق شرعی کے، یعنی قانون کے مطابق
ذاتی دفاع کی خاطر اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 152، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے ہی طریق سے جو تم بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو، اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جن کا ان نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ 153 آیہ مبارکہ، اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ یہاں پر رکوع 19 مکمل ہو رہے ہیں۔ 154 آیہ مبارکہ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تمہیں کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو اب تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے کترائے۔ ہم عن قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے اعراض کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ 158 دیکھیے، وہ فقط اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاناً آ جائیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہراً آ پہنچیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنی ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح بہت ضروری ہیں۔ اگر ایمان تو لے آئے اور اعمال صالح نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ بروز قیامت سب جو ہیں وہ رائے گاہ جائیں گے۔ آیت 159، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا ہے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ فرقوں کی یہاں پر بات آئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور جس میں 72 جہنمی ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ سواد اعظم ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ 160 آیت دیکھیے، ترجمہ سے ملاحظہ فرمائیں، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرما دیجئے
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی میں اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ 165 آیت دیکھیے، اور یہاں پر سورہ انعام ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ آخری آیت مبارکہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 165 آیت، 20 رکوع مکمل، اور سورہ انعام ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا يحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ آئیے آپ سورہ اعراف جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مقام نزول دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورہ مکیہ ہے۔ ان 5 آیات میں پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے، اور اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف کا معنی بلند جگہ ہے، یعنی کہ بلندی جو اوپر کی طرف اٹھتی ہو۔ اس سورت کی جو آیت نمبر 46 ہے اس میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو بہت بلند ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورہ اعراف بھی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ اعراف کی اپنے سے جو ماقبل سورہ انعام جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر جمالی طور پر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو، تو یہ اتاری ہی اسی لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین، تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کی جو تمام مبلغین ہیں ان کو درس اور سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے نام ماننے یا تکلیف دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں،
اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، یوں ہی ایسے موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کا جادوگر قرار دینا، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا، آپ کو جادوگر، کاہن، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آیا مبارکہ میں فرمایا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں دیکھیے آج کے جو مومنین و مسلمین سے بھی یہاں پہ عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال اور اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یعنی کہ زبان زد عام ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھ لیجئے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا جبکہ وہ دوپہر کو سوتے رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ آیت 5 ہے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت دریافت فرمائیں گے۔ یعنی یہاں پر جو آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یعنی کہ ساری امتوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں کی، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کی حکم کی کیا تعمیل کی، اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچایا اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ سے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سوال و جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بد باطن کافر سے یہ کہہ سکے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں گے غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ یعنی کہ قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کاروائی کے لیے ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ قانونی کاروائی ہوگی اور نہ کس لیے ہوگا کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ تہمت کے میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کاروائی تھی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے لیے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ اعراف، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ پھر شاید آیت نمبر 10 میں فرمایا یہاں پر رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو، اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء اور ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ارشاد ہوا اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا اس نے کہا
قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، آیت 15، ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اور اس ابلیس نے کہا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہوا اے ابلیس تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ آیت 19، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکون اختیار کرو اور سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، اور بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت 20 دیکھیے، پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا اے آدم و حوا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی علائق بشری سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام قرب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آیت 22 دیکھیے، پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ آیت 24 ہے، ارشاد باری ہوا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے بعض دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے ہیں، گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرو۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہاں پر سورہ اعراف کے دور کو مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت 25 ہے، ارشاد فرمایا تمہیں اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر جو آیت 26 ہے سورہ اعراف کی، اس کے بارے میں یعنی کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا لباس التقوی، تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں نہ پائے جہاں تمہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے
وہاں تمہیں پائے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی محبت ہی تقوی ہے۔ آیت نمبر 27 دیکھ لیجئے، ترجمہ پیش کروں گی۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان رہی رکھتے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے قبیلے سے مراد جنات ہیں۔ اللہ۔ آیت نمبر 28 دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اب یہاں پر دیکھیے جو آیت 28 ہے، یہاں اس پہ لفظ آیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کرے تو فاحشہ یعنی بے حیائی کی تفسیر ہے، اس میں دو مختلف اقوال آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر خانہ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبیرہ فعل اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس میں داخل ہے۔ اگرچہ میری پیاری بہنوں یہ آیا جو ہے خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی ہے تو اس پر انہوں نے اپنے قبیح افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا ہے، لہٰذا ان کی اتباع میں ہم یہ کام کرتے ہیں، اور اس کا عذر جو ہے وہ بار بار قرآن پر میں یہ رد کر دیا گیا ہے کہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں ہوتی۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل اور گمراہ لوگوں کی۔ اور دوسرا عذر ان کا یہ تھا کہ اللہ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے۔ یہ جو محض تھا افطراء اور بہتان باندھ رہے تھے اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اے حبیب جو تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ آیت 29 کا ترجمہ دیکھیے۔ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، تم ہر سجدے کے وقت مقام پر اپنے رخ کعبہ کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو، جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی تم اس طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، اور ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے خذو زینتکم، اپنی زینت لے لو، زینت کا لباس پہن لو، یہ آیت نمبر جو 31 ہے سورہ اعراف کی۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت صرف جو ہے نا ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس ہے زینت والا لباس جو ہے نا زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں اللہ سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ گھر کے اندر ہو تو ٹھیک ہے عورتوں کے لیے، لیکن یہ مردوں کے لیے ہے کہ مسجد میں جائیں تو عطر وغیرہ لگا کر جائیں۔ عورتوں کے لیے گھر کے اندر رہ کر ٹھیک ہے، باہر نکلتے ہوئے عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ ستر عورت اور طہارت واجب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لوں،
تو آج بعض یا کل کھل جائے گا، اور یعنی کہ یا کھل جائے گا، میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تو تب یہ پھر آیا بارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ خذو بینکم، اس آیا بارکہ میں سطر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل کہ یہ ہے کہ ستر عورت سے نماز طواف بلکہ حال میں واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اسے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے، بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا بھی مسجد میں داخل نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نماز تہجد کے لیے یعنی کہ بہت ہی قیمتی قسم کا لباس پہنتے تھے، پاجامہ، امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بارے میں جو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یعنی کہ کھاؤ پیو، تو یہاں پر جو ہے یہ شان نزول اس کے بارے میں قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہیں تھے، تو اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے، یعنی کہ حج کی تعظیم جان کر گوشت چکنائی وغیرہ نہیں کھاتے تھے۔ تو مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ایسا کرنے کا کیا زیادہ حق ہے؟ یا اس پر یہ آیت برکہ نازل ہوئی کہ کھاؤ اور پیو، گوشت اور خواہ چکنائی ہو، اسراف نہ کرو، اور وہ یعنی اسراف یہ ہے کہ سیر ہو کر یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بھی اوور ایٹنگ سے کہا جاتا ہے کہ نہ کرو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا، تو اس نے ایک مرتبہ سے علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کا ہے، ایک ہے علم ادیان، دوسرا ہے علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی تمہاری کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اس پر آپ نے عیسائی طبیب کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائی جو طبیب تھا وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کہ کھانے پینے سے مراد کیا ہے کہ ہر طرح کی جائز چیزیں کھاؤ پیو جو حلال ہیں، لیکن حد سے نہ بڑھو، اوور ایٹنگ نہ کرو۔ اب آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 30 یہاں پر آئے گی، 33 آئے گی، 33 ہے جی۔ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، سب کو، اور گناہ کو، ناحق زیادتی کو، اور اس سے بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور مزید یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی بھی انسان، ایک آن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آیت 35 کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، وہی اہل جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کو ان کا وہ حصہ پہنچ جائے گا جو نوشتہ کتاب ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارا بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے کہ ان کی روحیں قبض کر لیں تو ان سے کہیں گے اب وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ اپنے جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیں گے، بے شک وہ کافر تھے۔ یہ کفار سے متعلق آیہ مبارکہ ہے کہ کفار جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تب ان کا فرشتوں کا جو مکالمہ ہوگا اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت 38 دیکھیے، اللہ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کی ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سارے گروہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اغلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا،
سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دگنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ یہاں 4 رکوع مکمل ہوئے، 39 آیت۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے سو تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہ ہوئی، پس اب تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے سبب جو کچھ تم کماتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ کتنا یعنی کہ امپوسیبل ہے نا کہ اونٹ داخل ہو، ایسی مثال پیاری دی ہے۔ یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اس طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے بعد، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر نافرمانی کریں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو اللہ پاک یہاں پر ان کو مجرم قرار دے رہا ہے۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہوں گے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ آیت 41 ہے، اور ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا اور ان کے لیے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ کفار کے لیے آیات تھی ساری جو میں نے تلاوت کی۔ اب دیکھیے صالحین کا ذکر آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے دور کر دیں گے، اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ یعنی کہ جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایمان والے، وہ اللہ کا فضل کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ ہمارا کوئی، اب وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، اتنی وہ عاجزی ساری کر رہے ہوں گے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنایا ہے، جنت میں داخل کر دیا اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، آپ یہ جنت کے تم وارث بن گئے ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ اور یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ آیت 46 دیکھیے، اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی فصیل ہے، اور اعراف یعنی اسی فصیل پر جو کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ اس کی امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت 47 5 رکوع مکمل ہوئے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کر۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے 46 47 تلاوت کی ہے، اس میں جو ہے اعراف والوں کا ذکر ہے۔ میری پیاری بہنوں، اعراف یہ ایک پردہ ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے۔ چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اور کچھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جیسے پل ہوتا ہے، برج ہوتا ہے، ایسا ایک جنت اور دوزخ کے درمیان ایک برج ہوگا، اس کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو میں بتایا ہے شروع میں کہ بلند جگہ کو جو ہے نا اعراف کہا جاتا ہے۔
تو اس کا جو ذکر ہے سورہ حدید میں بھی ہمیں ملتا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو. وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. فرمایا یہ مرد کس طبقے کے ہوں گے، اس کے بارے میں یعنی کہ یہ اقوال آتے ہیں کہ کون سے لوگ ہوں گے جو اہل اعراف ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. وہ جو اعراف کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر. پھر آخر کار یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس بارے میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے. اور ایک قول یہ آتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے. اور ان اقوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے. اس بارے میں جو ہے اپنا امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کی مقدار اور احوال کا معائنہ کریں. ان قولوں میں جو میں نے آپ کے سامنے اقوال رکھے ہیں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں کی سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں. ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں پایا جاتا، کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اعراف پہ ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جو ہے نا وہ جدا گانا ہو. یعنی کہ یعرفون کلم بسیماہم، دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے. یعنی کہ جو دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہے یہاں پر جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو انہیں ان کے چہرے سیاہی سے پہچان لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے ہی مغفرت شدہ ہوں. ارشاد ہوتا ہے آیت 48 اور اہل اعراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. ان سے کہیں گے تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکیں اور نہ وہ تکبر تمہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے. آیت 49 کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی خستہ حالت دیکھ کر ہم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا. سن لو اب انہیں کو کہا جا رہا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. 50 آیتیں یہاں پر سورہ اعراف کی مکمل ہو رہی ہیں. اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فیض یاب کر دو یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے. وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا. آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. استغفر اللہ. ہمیں اس آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے. کیا ہم تو نہیں اللہ کے دین کو پس پشت ڈالے ہوئے اور بھلائے ہوئے آخرت کے دن کو. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہاں پر 6 رکوع مکمل ہو گئے. 53 آیت دیکھیے. وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہیں
جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہماری کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر دیں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ بہتان و افطرا ان سے جاتا رہا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ آیت 54 دیکھ لیجئے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 مدتوں یعنی 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا یعنی اسی کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا فرمایا۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، حالانکہ دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کو تدریجاً پرورش فرمانے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ 55 آیہ مبارکہ، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور زمین میں اسی کے ثمر جانے یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو، بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ بے شک آیت 57 دیکھیے، اور وہی ہے جو اپنے رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ یعنی بے آب و گیاہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکال لیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں پر 7 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت 58 دیکھیے، اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ 62 آیہ مبارکہ ہے، میں تمہیں اپنے رب کی طرف پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ 8 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ 64 آیہ مبارکہ، پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کا غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ آیت 65 دیکھیے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کی قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ ان کی قوم کے سرداروں نے اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے تھے کہا اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور انہوں نے
کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا ایمانت دار اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آیت 69 دیکھیے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دے، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 70 آیت دیکھیے، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، اور اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ آیت 71 دیکھیے، انہوں نے کہا یقیناً تم پر جو تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی فرضی طور پر رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر 72 آیت مبارکہ کے ساتھ ہی 9واں رکوع سورہ اعراف کا مکمل ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اور قوم سمود کی طرف ان کی قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ دیکھیے آیت نمبر 75 دیکھ لیجئے اس سورہ مبارکہ کی۔ اللہ اکبر۔ ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں سے جو متکبر و سرکش تھے، ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقع صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 76، متکبر لوگ کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں۔ 77، پس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقع رسولوں میں سے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جیسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ آیت 81 ہے، بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا، وہ کہنے لگے ان کو بستی سے نکال دو، بے شک لوگ بڑے پاکیزگی کی طلبگار ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت
فکانت من الغابرین، پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، سو ہم دیکھیے کہ مجرموں کا کیسا انجام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے رکوع 10 مکمل ہو رہے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھیے، اس یعنی کہ سپارے کی پارہ نمبر 8 ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کی قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ 86 آیہ مبارکہ۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو، اور اسے اللہ کی راہ سے روکو، اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگزشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ آیت 87 دیکھ لیجئے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر ہمارے 8 جو پارے ہیں الحمدللہ مکمل ہوئے، انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت۔ کل اس سے آگے بیان ہوگا۔ یہ تمام قصص جو ہیں سورہ شعراء کی تفسیر میں بیان کر چکی ہوں، جن انبیاء کرام کا ذکر میں نے جو ہے انبیاء کرام کا ذکر میں نے یعنی کہ ترجمے میں بیان کر دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ہود ہیں، حضرت سمود علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام، اور دیکھیے جو قوم لوط کا جو تھا قبیح گناہ، وہ بھی سارا تفسیر کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے، کسی پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو آپ میرے چینل پر جا کر سورہ شعراء کی تفسیر سنیں گے، تمام جو قصص ہیں جن ابھی آیات میں جن انبیاء کرام کا نام گزرا ہے ان سب کے قصے جو ہیں وہ تفسیر کے ساتھ میں نے بیان کر دیے گئے ہیں، اور ان قصوں سے حاصل ہونے والا سبق بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ میرے چینل پر سورہ شعراء کی تفسیر کو مکمل سن کر یعنی کہ مزید معلومات اور مزید اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔